السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کی مشہور و معروف شخصیت، جنہوں نے بہت کم عرصے میں معیاری کام اور بہترین سروسز کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں مقام بنایا، اپنی پہچان بنائی۔ رضوان عادیہ صاحب، کو چیئرمین کنٹری گروپ بلڈر اینڈ ڈیولپر۔ ناظرین، آج رضوان صاحب سے جانیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری کو درپیش مسائل کے بارے میں۔ السلام علیکم رضوان صاحب، اور پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں علی ناصر؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہوں گے۔ رضوان صاحب، یہ بتائیے گا، یہ کاروبار آپ نے اپنی محنت سے کامیاب کیا یا یہ آپ کا فیملی بزنس ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا یہ بزنس ہے، کمپنی ہماری سنس 1977 ہے، اوور 4 ڈیکیڈز اس کو ہو گئے، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ ہمارے اس بزنس کو اسٹیبلش کیا تھا میرے والد صاحب نے، اور وہ آج بھی الحمدللہ ہماری کمپنی کے، ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں، اور انہی کی سربراہی میں، انہی کی گائیڈ لائنس کے تحت ہم یہ کام کرتے رہے۔ اب میں اور میرا بھائی دونوں کرتے ہیں، سفیان میرا چھوٹا بھائی اور میں، اور الحمدللہ پچھلے 20 سال سے میں اس کام کو دیکھ رہا ہوں، اور پچھلے کچھ سالوں سے میں اور اس کو انڈیپینڈنٹلی میں اور میرا بھائی ہینڈل کر رہے ہیں، اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں وقتاً فوقتاً گائیڈ لائنس ضرور دیتے رہتے ہیں، اور ان کے مشورے سے ہم چلتے ضرور ہیں۔ رضوان صاحب، یہ بتائیے گا، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو کنسٹرکشن انڈسٹری کا درجہ ملنے سے کیا کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں، جب آپ کو کسی چیز کو انڈسٹری کا درجہ جب مل جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے تو اس کو درجہ دے دیا ہے انڈسٹری کا، ریئل اسٹیٹ کو، جس کی وجہ سے ہماری بینکنگ کے حوالے سے، ہمارے کسٹمرز کی لوننگ کے حوالے سے، کسٹمر کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جب آپ انڈسٹری کا درجہ کسی بزنس کو دیتے ہیں تو اس کا پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے، اس کے بینیفٹس گورنمنٹ کے اندر چینج ہو جاتے ہیں، اس کی بینکنگ کی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں افیکٹ آتا ہے، اور یہ کہ بڑا پازیٹیو افیکٹ اور امپیکٹ آیا الحمدللہ۔ تو ہم پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا، جس کے اندر آباد نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ ہمارے آباد کے پیٹرن چیف الائٹ پینل کے محسن شیخانی صاحب اور ان کی ٹیم اور مختلف چیئرمینز مختلف ادوار میں آتے رہے، انہوں نے اپنے حساب سے کام کیا۔ تو ایوری بڈی ہیز ڈن اے گڈ جاب، اسپیشلی تھینکس ٹو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ رضوان عادیہ صاحب، کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، ان حالات میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو کیا مسائل درپیش آئے؟ دیکھیں، کووڈ کی وجہ سے بے شک پوری دنیا میں مسائل پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ بڑا کرم کیا، پاکستان کے اندر کووڈ کے دوران ہمارا ایکسپورٹس بھی بڑھی، ہمارا ٹیکسٹائل کا بزنس بھی بڑھا، ہماری کموڈیٹیز بزنس بھی بڑھے، مختلف لوگوں نے بہت اچھے بزنس کیا اور اچھے پیسے بھی کمائے، اور جاب کریشن بھی ہوئی الحمدللہ۔ لیکن جو سب سے بڑا بینیفٹ ملا وہ میرے خیال سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ملا، اور اس کا ریزن تھا جو کووڈ کے سٹارٹ میں شروع میں پرائم منسٹر نے جو پیکیج دیا کنسٹرکشن کو اور ہاؤسنگ کو، اس کی وجہ سے بڑا بینیفٹ ملا۔ اور دوسری جو سب سے بڑا ایک اور جو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو لے کے آئیں، پروجیکٹس کو انڈکٹ کرائیں، اور غریب کے لیے گھر کم قیمت میں، اور آپ کے لیے فیسیلیٹیز سبسیڈائز ریٹس کے اوپر، اس کے برابر والی زمین کو ہم آباد کر سکتے ہیں، کچھ گورنمنٹ کچھ دیں اور کچھ لے کی بنیاد پر لوگوں نے کام کیا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں، جب آپ کی بینک فائنانسنگ جو ہاؤسنگ سیکٹر میں کبھی نہیں ہوا کرتی تھی، پرائم منسٹر نے جو یہ سب سے بڑا کام کیا کہ جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، جو اسٹیٹ بینک نے جو 5% کی ایک فکس کر دیا کہ 5% جو لینڈنگ ہے تمام بینکس کو، کمرشل بینکس کو، وہ ہاؤسنگ کو دینی ہے یا کنسٹرکشن کو دینی ہے۔ تو وہ جو پہلے صرف ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے ہمیں فائنینسنگ ملا کرتی تھی، یعنی کلائنٹس کو، الاٹیز کو، یا عام متوسط طبقے کے لوگ جن کے جو افورڈیبل نہیں تھا، جن کے لیے مکان خریدنا یا 3 سال میں یا 4 سال میں ان کی اتنی ذرائع آمدن نہیں تھی کہ وہ اس کے تحت جو ہے وہ فلیٹ کو افورڈ کر سکتے یا کوئی مکان افورڈ کر سکتے۔ اب ان کے لیے بینیفٹ یہ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ آف یہ جو بینکس ہیں، وہ پرائیویٹ بینکس جو ہیں ان کو لون دے رہی ہے،
اور انہوں نے اپنی پالیسیز کو نرم کیا ہے، انہوں نے اپنے طریقہ کار کو آسان کیا ہے، اور اب وہ خود ہمارے پیچھے اور لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے لون لیں، کیونکہ اب ان کے اوپر یہ ایک پابندی آ گئی ہے کہ 5% جو ہے اپنا ٹوٹل لینڈنگ کا 5% وہ دیں گے، تقریباً 380 ارب 400 ارب روپے قریب بنتا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر بڑی گروتھ آئی ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں، زمینوں کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں، اور کام بھی کھل رہا ہے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ لیبر اویلیبل نہیں ہے، کانٹریکٹرز اچھے اویلیبل نہیں ہیں، اور کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے کانٹریکٹرز کے لیے، کہ آپ کو اگر چاہیے تو اچھا کانٹریکٹر چاہیے تو آپ کو ریٹ بڑھا کے دینے پڑتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بائنگ پاور بھی بڑھا ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اور ایک بتاؤں بات، اس سے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کا اکنامی کا بیرومیٹر ہوتا ہے۔ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، اس کے ساتھ الائٹ 72 انڈسٹریز چلیں گی، جو کہ ہم کلیم کرتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان 40 انڈسٹریز کو کلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیل ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، ٹائلز ہو گیا، پینٹ انڈسٹری ہے، یو نیم اٹ، تو اتنی ساری انڈسٹری۔ اس کے بعد جب ہم گھر بنا کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو وہ گھر ہینڈ اوور ہونے کے بعد جو لوگ اس میں شفٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی کارپیٹ لگاتا ہے، کوئی پینٹنگ لگاتا ہے، کوئی اپنے حساب سے اس کے اندر کرٹنز لگاتا ہے، فرنیچر آتا ہے، تو اس سے بہت ساری انڈسٹریاں کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس سے بڑا بینیفٹ ہوگا، اور یہ پوری انشاءاللہ اکنامی کو موو کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا۔ تھینک یو۔ رضوان صاحب یہ بتائیے گا، حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہے؟ اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیا ایسے اقدامات فوری ہونے چاہیے جس سے بہتری آ سکے؟ دیکھیں جی، حکومتی اقدامات، چاہے سندھ کی حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، دونوں مختلف گورنمنٹس ہیں، دونوں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم دونوں سے الحمدللہ مطمئن ہیں۔ لیکن جو ایک شکوہ ہے ہمارا، وہ حکومت سندھ سے ہے۔ اس میں یہ گزارش ہے، کام ہو رہے ہیں لیکن تھوڑا پروسیس سلو ہے، چونکہ اب پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں چیزوں کے اوپر۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے کام کو بڑھانے کے لیے، اگر ہمارے اپروول جو ہے نقشے پاس کرنے کے وہ تھوڑا تیز ہو جائیں، تو میرے خیال سے کام میں اور مزید بہتری آ سکتی ہے۔ کچھ این او سیز کم ہو جائیں، کچھ پروسیس تھوڑا سا سلو ہو جائے، تو کچھ چیزوں کے اوپر کمی آ جائے کہ ہمیں اتنی ساری این او سیز لینی پڑتی ہے، تو ہمارا پروسیس اور فاسٹ ہو جائے گا۔ اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو میرے خیال سے آج ہم پلاٹ ایک خریدتے ہیں، اس کو سال 1.5 سال لگتا ہے ہمیں اس کو اپروول کر کے سٹارٹ کرنے میں۔ اگر یہ 4-5 مہینے میں ہو جائے تو اس سے اکنامی کے اندر مزید بینیفٹ ہے، مزید فائدہ ہوگا، اور اکنامی جلدی گرو کرے گی اور جلدی تیز چلے گی۔ تھینک یو۔ رضوان عادیہ صاحب، ان لیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کراچی میں ابھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں جس کی معلومات آپ کو بھی ہوگی، کیونکہ تمام اداروں کی اجازت ملنے کے بعد بلڈنگ تیار ہوتی ہے، اور ایسے فیصلے آنے کے بعد رہائشی مسائل میں اور پریشانی میں گھر جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کے خلاف تمام بونافائڈ بلڈرز کھڑے ہیں، آباد اس کے اگینسٹ ہے، اور ہم اس میں گورنمنٹ کا اور سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جتنی بھی انلیگل بلڈنگز ہیں وہ ضرور ٹوٹنی چاہیے، اور اس سے ساتھ ساتھ جو افسران جنہوں نے اس کی اپروول دی، جو اس میں ملے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، ان سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اگر جب تک یہ قرار واقعی سزا اور ان کی نوکریوں سے ان کو فارغ نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ پروسیس نہ ختم ہوگا، نہ یہ ختم ہوا ہے، نہ ہوگا آئندہ۔ بلڈر کو اکیلے کو سزا دینے سے یا کسٹمر کو اکیلے کو تکلیف پہنچانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پورا جو جو اس میں ملوث ہے سب کو سزا ملنی چاہیے۔ اور میں دوسری بات بتا دوں، بلڈر یوزلی انلیگل بلڈنگز نہیں بناتے، بونافائڈ بلڈرز یہ کام نہیں کرتے۔ ہاں، یہ جو ٹھیکیدار ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، یہ اپنے آپ کو بلڈر کہتے ہیں، اور یہ مکان کا نقشہ پاس کراتے ہیں، اور مکان کے نقشے کے اوپر یہ بلڈنگز بناتے ہیں، 6 فلیٹ، 8 فلیٹ، 12 فلیٹ، اور اپنے آپ کو بلڈر ظاہر کرتے ہیں، جو کہ آباد کے خلاف ہے۔ ہم کئی جگہ اس کو بول چکے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے، لیکن انلیگل کنسٹرکشن کو پروموٹ ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے، کیونکہ اس کی آمدنی بہت بڑی ہے، اور اتنا اس کے اوپر کا پیسہ ملتا ہے، کیونکہ وہ ساری انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو نیچے کے تمام افسران، میں نہیں کہتا کہ اوپر کے افسران ملوث ہیں، نیچے لیول کے افسران ملوث ہیں، لیکن اوپر افسران کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر مزید سختی بڑھاتے ہوئے، سپریم کورٹ کا ساتھ دیتے ہوئے، یہ تمام انلیگل کنسٹرکشن ڈیمولش ہونی چاہیے، اور ان افسران کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آگے کرنے سے پہلے لوگ سوچیں۔ وزیر اعظم کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، اس منصوبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جلد مکمل ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم پاکستان کا خواب تو بہت ہی حسین خواب ہے،
اور یہ ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے، ہر انسان کا خواب ہے کہ میرا اپنا گھر ہو. یہ اس طرح سے سوچا انہوں نے، ہاؤسنگ پالیسی دی، 5 ملین گھر کی انہوں نے بات کی ہے، 50 لاکھ گھروں کی، جو کہ ایک مشکل ٹارگٹ ہے. اس وقت یہ ناممکن نظر آ رہا ہے کہ اس ٹینیور میں گورنمنٹ میں پورا ہو سکے. ہو سکتا ہے اگلے گورنمنٹ ان کو دوبارہ ملے، عوام سلیکٹ کریں اور ان کو پسند کریں اور ان کو ووٹ دیں، اور پھر وہ آگے کرے، یا آنے والی حکومت اس پالیسی کو لے کے چلے. اس وقت پاکستان کے اندر میرے خیال سے جہاں تک میری نالج ہے، 2019 کی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے تحت تقریباً 12 لاکھ گھروں کی کمی تھی. اس وقت وہ یقیناً بڑھ کے کئی گنا بڑھ چکی ہوگی، لیکن وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آج بھی موجود ہے. چاہے کراچی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، یا کراچی کے علاوہ سندھ کے یا پنجاب کے یا KPK کے چھوٹے شہر ہوں، یا بلوچستان کے چھوٹے شہر ہوں، سب جگہ ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جو ہے اگر پوری کر سکتی ہے تو یہ گورنمنٹ کو پوری کرنی ہے. آج تک آپ دیکھیں سندھ کے اندر، کراچی میں خاص طور سے دیکھیں، اتنا پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. یہ جو ساری کنسٹرکشن گلستان جوہر میں، اسکیم 33 میں، سرجانی میں، نارتھ کراچی میں ہوئی ہے، تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا کاز ہے، اچھا کام ہے، اس کی پوری ٹیم بڑی اچھی ہے کام کرنے والی. آباد اس میں پلیٹ فارم پہ ساتھ شامل ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے. ہم ساتھ کھڑے ہوئے پرائم منسٹر کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا. رضوان صاحب، آپ اپنا نیا پروجیکٹ کب لا رہے ہیں، اور موجودہ پروجیکٹ کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے گا؟ جی، ہم نے ایک ابھی ریسنٹلی پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے. پیچھے ہماری آپ کو یہ ایک فوٹو نظر آ رہا ہوگا، ایک یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کنٹری فائنانس ٹاور ہم نے شروع کیا الحمدللہ. بہت شاندار پروجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کامیاب کیا اس پروجیکٹ کو. اور اس کے اندر یہ گراؤنڈ پلس 36 کا پروجیکٹ ہے، پیورلی آفس ٹاور ہے، کارپوریٹ آفیسز ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد ایک ہمارا اسکیم 33 میں پروجیکٹ آ رہا ہے کنٹری ریزیڈنسی کے نام سے، وہ بھی جلد تیاری پہ ہے انشاءاللہ، اور ان قریب آپ کو اس کی بھی افتتاح پہ بلائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اور بھی پروجیکٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پروجیکٹ جو ہم اناؤنس کریں اس کو کامیاب کریں، اور جلد اس کو پائے تکمیل پہنچائے، اور ہمارا کلائنٹ، ہمارا الاٹی بخوشی اس میں رہیں، اور ان کو اس میں بافائدہ بھی ہو، اور ہمیں بھی فائدہ ہو. آمین. تھینک یو. رضوان صاحب، تعمیراتی صنعت ملکی معیشت میں کیا بہتری لا سکتی ہے؟ سر، تعمیراتی صنعت میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تعمیراتی صنعت بایو میٹر ہوتا ہے. UK کے اندر آج سے کچھ سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اکنامی واز گوئنگ ویری ڈاؤن، بہت مائنس میں تھی. اکنامی اٹھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کنسٹرکشن کو کھولا، ڈیمز بنائے، روڈز بنائے، کنسٹرکشن کی پالیسیز دیں، انہوں نے کام کھول دیا. جیسے ہی کام کھلا تو ساری انڈسٹریاں آٹومیٹک چلنے لگ گئیں، کیونکہ کنسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ 70 سے 72 الائڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں. ایک آپ گھر بناتے ہیں، 70 قسم کی انڈسٹری چلتی ہے، جس کی وجہ سے پوری اکانومی کو موو ملتا ہے تمام. اور پھر وہ انڈسٹری سے مختلف انڈسٹریز کنیکٹڈ ہیں. اگر آج آپ پینٹ انڈسٹری کو اٹھا لیں تو پینٹ کے اندر ساری انڈسٹری، جو کمپنی پینٹ بناتی ہے وہ سارا پینٹ وہ خود تو نہیں بناتی، اس میں بہت سارے کیمیکلز امپورٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے مختلف ہاؤسز انوالوڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب آپ سمجھ لیں پوری اکنامی کو چلائے گی کنسٹرکشن انڈسٹری انشاءاللہ. تعمیراتی شعبے کو اداروں کی طرف سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں، تعمیراتی شعبے کو اداروں سے سامنا جو ہے وہ سب سے پہلے تو اگر زمین خریدتے ہیں تو زمین کی جو ہے وہ لینڈ ریفارمز کا بڑا مسئلہ ہے، کمپیوٹرائز ریکارڈز کا مسئلہ ہے. اس کے باوجود زمینوں کے ڈاکیومنٹ کے اندر بڑے فارجریز ہیں، وہ چیز صحیح ہونی چاہیے. یہ سارے لوکل سندھ گورنمنٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، میں کہوں گا. یہ پنجاب میں بھی ہیں، یہ KPK میں بھی ہیں، یہ بلوچستان میں بھی ہیں. پھر آ جاتی ہے اپروول اتھارٹی. اپروول اتھارٹی پنجاب کی پنجاب میں ہے، سندھ کی سندھ، کراچی کی الگ ہے. تو جو اپروول اتھارٹی، ان کے ڈیلیز ہیں اپروول کے اندر. 1 ونڈو کا سسٹم انہوں نے بنایا ہے. چیف منسٹر سندھ کا ایک ویژن بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے، اور ہم ان سے جب بھی ملے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت پروسیس کم ہو، کام فاسٹ ہو اور فاسٹ ٹریک پہ ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم 1 ونڈو آپریشن ہو، سلوشن ہو، تاکہ لوگوں کو جگہ جگہ ٹیبلوں پہ جانا نہ پڑے، جس سے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو. یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی خواہش ضرور ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہمارے منسٹر صاحب بھی، ناصر حسین شاہ صاحب بھی اس میں بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن باٹل نیکس ہیں جگہ جگہ پر. انشاءاللہ امید ہے کہ آباد اور سندھ گورنمنٹ مل کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ تمام باٹل نیکس. رضوان صاحب، بلڈرز کے پروجیکٹ کے ساتھ اس کا جو پیمنٹ شیڈول ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب تک پیمنٹ مکمل نہیں ہوگی آپ کو گھر کا قبضہ نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پوری دنیا میں لوگ رہائش رکھ کے قسطیں ادا کرتے ہیں، اس سے بہت آسانی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک رینٹ پہ رہنے والا وہ رینٹ بھی دے اور آپ کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق پیمنٹ بھی کرے، اور اگر رہائش رکھ کے پیمنٹ کرتا رہے اور شیڈول جو آپ کا 3 سال اور 2.5 سال کا ہوتا ہے اس کا اگر عرصہ بڑھا کے 5 سال اور 8 سال کر دیا جائے تو بڑی آسانی ہوگی۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جو آپ ترقی یافتہ ملکوں کی بات کر رہے ہیں ادھر کی پالیسیز اور ہیں، وہاں ایشو یہ ہے کہ وہاں پر بینکس بہت کم مارجن کے اوپر لون دیتا ہے ہاؤسنگ کے اندر اسپیشلی۔ ہمارے یہاں وہ مارجنس بہت زیادہ ہیں، قائبر پلس 4%، 5%، یعنی کوئی تقریباً 15 پچھلے پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ پچھلے دنوں تو یہ 18 سے 20% تک چلا گیا تھا، جو کہ فیزیبل نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر ٹوٹل انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر انٹرسٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہے۔ بہت بڑی عوام ہماری ایسی ہے جو کہ اس کو بلیو نہیں کرتی، اور وہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ سمجھتی ہے۔ بہرحال کچھ مفتیان کرام نے کچھ بینکنگ سیکٹر کے اندر اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کرائی ہے، جس کے تحت اسلامک بینکنگ کے تحت وہ لوگ جو ہیں اسلامک لون آفر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو باہر ملکوں میں کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ پیسہ بلڈر یا جو انویسٹرز ہیں وہ خود ڈالتے ہیں اور بڑی تیز کنسٹرکشن کرتے ہیں، اور چند مہینوں میں پوری بلڈنگ تیار کر کے یا مکان تیار کر کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی سلو ہے، اور ہمارے یہاں لوگوں کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور پیسے بھی سلو آتے ہیں، تو اس لیے بلڈر یہاں 3 سے 5 سال میں بلڈنگ کمپلیٹ کرتا ہے، اور کسٹمر کو یہ بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ قسطوں پہ کچھ چیزیں پیسے دے دیتا ہے اور چیز اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں رہتے ہوئے دوں تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ وہ پرچیز لون لے لے بینک سے۔ پرچیز لون تب ملتا ہے جب اس کا وہ ری پیمنٹ دکھا سکتا ہو کہ میں ری پیمنٹ کر سکتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں لوگ ری پیمنٹ کر نہیں سکتے۔ یہاں پر زیادہ تر ہمارے یہاں فیملی سسٹمز ہیں، ایک بچے کے لیے کوئی گھر لیا جاتا ہے تو اس کا باپ، اس کی والدہ، اس کا بڑا بھائی، رشتہ دار مل کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں اس کا ایک گھر بن جائے ایک بچے کا۔ اگر آپ اس قسم کی پالیسی پہ جانا چاہتے ہیں کہ جی آپ ایک دم سے اگر ساری چیزیں کروانی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے اندر ہماری اکنامی اور ہمارا طرز الگ ہے۔ میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ 3-4 سال کے اندر قسطوں پہ اگر لوگوں کو اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو، اور اس کے بعد بینک فیسلٹی بھی ہوتی ہے کہ آج اگر ہم 1 لاکھ روپے کی اگر کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو 60,000 روپے کیش لے لیتے ہیں، 70,000 روپے 3 سال میں لیتے ہیں، باقی 30% بینک فائنینسنگ کی ہیلپ بھی مل جاتی ہے جو کہ وہ رہتے ہوئے دے سکتا ہے۔ تو یہ مختلف آپشنز اویلیبل ہیں، میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی ایسی چینجز ضرورت ہے، یہ بہتر ہے آپشن میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، کلوز کریں سر، لوگ بیٹھے ہیں میرے پاس۔ رضوان صاحب، جی آج آپ پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، میں پاکستانی قوم کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بلڈر سے اپارٹمنٹ لیتے ہیں ہماری انڈسٹری میں، آپ معلومات کر کے لیں کہ لوگ کس سے آپ اپارٹمنٹ یا کوئی یونٹ خرید رہے ہیں۔ ان کا پاس ٹریک ریکارڈ ضرور چیک کریں، ان کے NOCs چیک کریں، ان کے تمام ڈاکیومنٹس کو چیک کریں۔ آباد سے معلومات لے لیں، آباد آپ کو بتا دے گا، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ساری دنیا جانتی ہے، اس کا آباد کی ویب سائٹ موجود ہے، اور آپ ان لوگوں سے چیزیں لیں، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز لیں اس میں لکھت پڑھت ضرور کروائیں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے، اور قانونی طور پہ بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ پیمنٹس آن ٹائم کریں، کنسٹرکشن کو فالو کریں کہ سائٹ پہ ضرور جائیں کہ دیکھیں جی بلڈر کنسٹرکشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ پیسے دے دیں، بلڈر نے کنسٹرکشن نہ کی ہو، یا آپ پیسے نہ دے رہے ہوں، بلڈر تیز کنسٹرکشن کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں نقصان دونوں کا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال کریں، اور کوئی بھی شکایت ہو اس صورت میں آباد نے ایک اپنا سیل بنایا ہوا ہے ممبرز کے لیے، بلڈرز کے لیے، کہ جو عوام کی شکایتیں سنتا ہے بلڈرز کے اگینسٹ اور اس کے حل کرتا ہے مسائل کو۔ تو آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو آپ اس میں ضرور جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ رضوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت دیا۔ اچھا ناظرین، علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دیں، جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام نئے مہمان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔